آسمان پیغام نمبر 30۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 25 آیت۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راک لی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹی وی کے تمام ناظرین، یہ آسمان کے لیکچرز کی سیریز کا 30واں اجلاس ہے۔ پچھلے اجلاس سے جاری کرتے ہوئے میں آپ سے آسمان کی پہلی سلطنت کے بارے بات کروں گا۔ آسمان کی پہلی سلطنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے دوسرے درجے پر ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے ایمان کے وسیلے نجات پائی اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کی اور خدا کے کلام کے ساتھ رہے۔ اور دراصل یہ مرحلہ وہ وقت ہے کہ لوگ اپنی روحانی نشو و نما میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں۔ روح القدس کے وسیلے جو ان کے گناہوں کو اور گنہگار فطرت کو بھی عیاں کرتا ہے، جن سے پہلے وہ باخبر نہ تھے، ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ خود پر حیران ہوتے ہیں اور خود ان میں مایوس بھی ہوتے ہیں۔ ایمان کے درجہ اول پر آپ نہیں جانتے کہ سچائی کیا ہے۔ آپ یہ جانے بغیر گناہ کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، مگر ایمان کے درجہ دوم پر آپ نے سچائی کے کلام کو سنا اور آپ کو معلوم ہوا کہ گناہ کیا ہے اور آپ میں کس قسم کا گناہ ہے۔ آپ گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس کے خلاف جد و جہد شروع کر دیتے ہیں، اور اس لیے اس نقطے پر ایمانی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایمان کے درجہ سوم پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب تک آپ ایمان کی چٹان پر کھڑے نہ ہو جائیں، آپ جسمانی خیالات کے خلاف جد و جہد کرتے ہی رہیں۔ وہ اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ اپنے فیصلے کے برعکس آسانی سے گر جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام کو جانتے ہوئے اگر ہم اپنے دل کی نہیں مانتے بلکہ گناہ سے آزمائے جاتے ہیں، تو ہمارے دل اس وقت کی نسبت زیادہ مشکل محسوس کرتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کیا اس پر روح القدس ہمارے اندر آہیں بھر رہا ہے، اور ہمارے ضمیر کا اچھا حصہ بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ضرور ہے کہ ہم اس نقطے کو نہ چھوڑیں۔ جب چلنا سیکھنے والے بچے چلنے لگتے ہیں تو وہ گرتے ہیں اور بہت دفعہ رو بھی پڑتے ہیں، مگر وہ بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخر کار وہ خود چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بچے صرف اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ بہت مشکل ہے، تو پھر وہ ہرگز چلنے کے قابل نہ ہو پاتے۔ مسیحی زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ایمان کے درجہ دوم پر جہاں ہم بہت بڑی مشکل محسوس کرتے ہیں، ضرور ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، بلکہ ضرور ہے کہ خدا کا فضل اور قوت اور روح القدس کی مدد مانگیں۔ تب ہم خدا کے کلام کے مطابق عمل کرنے اور عظیم ایمان رکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس لیے
میں خداوند کے نام میں اس پیغام کو آپ کی قوت بنانے کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ آپ اپنی مسیحی زندگی کی ترقی کو سست کرنے والے خون کے انجماد کو توڑیں اور کامل ایمان کے حصول میں آگے بڑھیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایمان کا درجہ دوم جس پر ہم آسمان کی پہلی سلطنت میں جا سکتے ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنے والے ایمان کا درجہ ہے۔ اور یہ صرف کوشش کرنا ہی نہیں، بلکہ اگر ہم اپنی اچھی کوشش کریں تو یہ مستحکم تبدیلیاں لائے گا۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے پچھلے مہینے آپ نے 10 بار غصہ کیا، مگر جب آپ اپنا ایمان دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے غصے میں آنے کی تعداد کم ہوتی جائے گی۔ اگر صرف ہونٹوں سے کوشش نہیں کرتے بلکہ سچائی میں اعمال کے ساتھ کرتے ہیں تو ضرور آپ کے اندر تبدیلیاں واقعتاً رونما ہوں گی۔ بس اگلے مہینے آپ ماہانہ 8 بار اور اس سے اگلے مہینے 4 بار اور اس سے اگلے مہینے 2 بار غصہ کریں گے۔ لوگ مختلف ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے دل میں فیصلہ کرنے اور اس پر قائم رہنے والا آدمی ہو تو وہ اس کو مرتب کرنے اور جلد تبدیل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قسم کے حالات میں اگر آپ اپنے ذہن میں پریشان بھی ہوں، اگر آپ اس پر قابو پا سکیں اور اسے اپنے دل میں رکھ سکیں تو غصے کو باہر ظاہر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ایمان کے تیسرے درجے میں داخل ہوئے ہیں۔ بے شک صرف غصہ نہ کرنا اور اسے ظاہر نہ کرنے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایمان کے تیسرے درجے پر ہیں۔ غصہ کرنا ان بہت سے اعمال میں سے بطالت کی ایک مثال ہے جو بظاہر نظر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کو پورے سبت پر بھی چلنا ہے اور پوری داہ یکی بھی دینی ہے۔ کم از کم ضرور ہے کہ آپ ان اعمال میں سے کوئی نہ کریں جن سے خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے۔ لیکن یہ مشکل ہے کیونکہ یہ کشتی میں بہاؤ کے الٹے رخ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر آپ چپو نہیں مارتے تو کشتی آگے نہیں جا سکتی بلکہ پیچھے کو جائے گی۔ 1984 میں نے خود بذات خود دریائے ہان میں کئی بار الٹے سیدھے رخ پر کشتی چلائی۔ گرمیوں میں بارش کی وجہ سے برقی رو بہت تیز اور مضبوط تھی اور دریا کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں چپو نہ چلاتا تو کشتی بڑی آسانی سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلی جاتی۔ مجھے مشکل کی پرواہ کیے بغیر اور سانس لیے بغیر دریا پار کرنے کے لیے چپو چلانے تھے۔ درمیان میں وقفہ لینے کا وقت نہیں تھا۔ ایمان کے درجہ دوم پر ہوتے ہوئے آپ جسم کے کاموں کو چھوڑنا مشکل محسوس کر سکتے ہیں، عملی گناہ۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کی اچھی کوشش نہ کریں تو آپ ایک ہی جگہ پر رک جائیں گے یا پیچھے کو دھکیلے جائیں گے۔ آپ ایمان کے پہلے درجے کی طرف واپس جا سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ پوری طرح دنیا کی طرف پلٹ جائیں۔ آئیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو ہمیں احساس دلا سکتی ہے کہ ہمیں ہرگز گناہوں کے خلاف اپنی کوشش کبھی بھی نہیں روکنی چاہیے۔ پہاڑی چوٹیوں میں سے ایک کی چوٹی پر ایک اچھا پہاڑی گھر ہے اور تقریباً گھر سے 5 میٹر کی دوری پر ایک قبر ہے جس پر صلیب لگی ہوئی ہے۔ کہانی حسب ذیل ہے۔ ایک کوہ پیما تھا جس کو پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک بڑے برفانی طوفان کا سامنا ہو گیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چوٹی پر ایک پہاڑی گھر ہے، اس نے چوٹی کے اوپر جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اسے زیادہ خراب کرنے کے لیے سورج غروب ہو گیا اور اندھیرے نے پہاڑ کو پوری طرح ڈھانک لیا۔ وہ تاریکی میں اور بڑھتے ہوئے برفانی طوفان میں اوپر چڑھتا رہا، لیکن وہ گھر نہ پا سکا۔ جب آپ ویسی چوٹیوں جیسے بلند پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو 10 میٹر اوپر چڑھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ جب پہاڑ کی چوٹی قریب آتی ہے تو یہ اور بھی دشوار ہوتا جاتا ہے۔ ہموار میدان میں یہ آسان ہوتا ہے، مگر بلند پہاڑوں پر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور وہ 1 میٹر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ وہ کھو گیا ہے۔ وہ تنہائی میں پھنسا اور ہمت ہار گیا۔ اگلے دن طوفان تھم گیا۔
وہاں اور لوگ بھی کوہ پیمائی کر رہے تھے جن کو ایک شخص ملا جو پہاڑ کی چوٹی کے قریب مرا پڑا تھا، اور جس جگہ وہ مرا تھا وہ اس پہاڑی گھر سے صرف 5 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاری برفانی طوفان میں ہمت ہارے بغیر صرف 5 میٹر مزید چلا جاتا تو وہ زندہ بچ گیا ہوتا، لیکن وہ تنہائی میں گرا اور ہمت ہار بیٹھا تھا۔ اگر آپ ایسا تجربہ نہیں رکھتے تو آپ تعجب کریں گے کہ وہ صرف 5 میٹر دور کیوں نہ دیکھ سکا، مگر اس اونچے پہاڑ میں ایک بھاری برفانی طوفان میں اور برف کے ایک بھاری طوفان میں وہ اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آپ اپنے سے اگلے قدم تک نہیں دیکھ سکتے، یہ ناممکن ہوتا ہے۔ ایمان کی دوڑ میں منزل مقصود نئے یروشلم کی جانب جاتے ہوئے آپ کو اس بھاری طوفان جیسی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسے حالات کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں آپ کو مکمل تاریکی کے ساتھ چلنا پڑے، جہاں نکلنے کا راستہ نہ ہو۔ ان اوقات میں مجھے امید ہے کہ آپ اس کوہ پیما کی کہانی کو دہرا سکتے ہیں اور صرف 5 میٹر مزید چلتے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت مشکل حالات میں بھی کھڑے ہونے کی کوشش کریں تو خدا باپ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ یقیناً آپ کو ہمت اور قوت عطا کرے گا۔ تب برائے مہربانی دل سے ایمان لائیں کہ ہمت اور طاقت حاصل کرنے کے بعد آپ صرف دشواری میں چلتے ہی نہیں رہیں گے بلکہ موڑ کاٹنے کے قابل بھی ہوں گے۔ یسایہ 40ویں باب کی 31ویں آیت کہتی ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اس لیے شاید آپ محسوس کریں کہ آپ کی مسیحی زندگی زیادہ مشکل ہے، مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ گرم جوشی سے خدا کی قوت مانگیں گے اور اس قوت کے ساتھ روح میں اور پورے روح میں آئیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنی ایمانی زندگی میں ہمیں بھی کوہ پیماؤں کی طرح پہاڑ کی چوٹی کی جانب آگے بڑھتے ہی رہنا ہے، لیکن کچھ لوگ صرف ایمان کے پہلے درجے پر ہی رکے رہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے قدموں میں ٹھہرنے جیسا ہے، کیونکہ عمودی ڈھلوانی پہاڑوں پر چڑھنا بہت مشکل سا لگتا ہے۔ تب شاید آپ اپنی منزل مقصود پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا بھول جائیں اور آپ پہاڑ کے قدموں پر کچھ آسان کام کرنے کے لیے ڈھونڈ لیں۔ میں کوہ پیمائی کے متعلق کچھ معاملات کو جانتا ہوں، ان میں سے ایک معاملہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ ایک خاندان پہاڑ پر چڑھتا ہے، مگر اوپر چڑھنا مشکل ہوتا ہے تو درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ وہاں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، کچھ دیر کھیلتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تو اگرچہ اوپر چڑھنا مشکل ہے، آپ کو اوپر چڑھنا ہی ہے۔ آپ پہاڑ پر کیوں چڑھنا، چوٹی پر کھڑے کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ وہ جو وہاں رہ چکے ہیں جانتے ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہونا کیسا ہے۔ یہ بہت تازگی بخش ہوتا ہے اور خوشی دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کو اوپر جاتے ہوئے پسینہ آ جائے، ایک بار چوٹی پر کھڑے ہونے سے ٹھنڈی ہوا آپ کو خوش کر دیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس یا سوڈے کی بوتل پینا آپ کو تازہ کر دیتا ہے۔ اس کی چوٹی پر آپ کو ایک بہت خوبصورت نظارہ ملتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں جیسے آپ کا دل کشادہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ درمیان میں ہی رہ جائیں، آپ وہ سب کچھ محسوس نہیں کر سکتے، آپ تسلی نہیں پاتے، کیونکہ آپ نے اپنی منزل مقصود حاصل نہیں کی۔ آسمان کا بھی یہی حال ہے۔ ضرور ہے کہ آپ آسمان میں آگے بڑھیں، اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو آپ نئے یروشلم میں جا سکتے ہیں۔ ضرور ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں، کبھی ہمت نہ ہاریے۔ مسیحی زندگی میں مشکل نظر آنے کی وجہ سے گناہوں کے خلاف جد و جہد کرنے کی بجائے دوسرے بہت سے کام کرنے کی کوشش کرنے جیسا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوچتے ہیں کہ میں بہت سے رضاکارانہ کام کر سکتا ہوں، یا میں اچھی طرح گانے اور ناچنے کی کوشش کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ دل سے گناہگار فطرتوں کو نکالیں۔ یہ دل کا ختنہ کرنے جیسا ہے۔
صرف جس حد تک ہم نے اپنے دل سے بطالتوں کو نکالا ہے، یعنی ہر قسم کی بدی سے چھٹکارا پایا ہے، اور اس کی بجائے کہ اپنے دل کو سچائی سے بھرا ہے، نیک دل بنے ہیں، صرف اس وقت خدا باپ ہمیں اوپر سے روحانی ایمان بخشتا ہے تاکہ ہم کامل ایمان لا سکیں۔ اس لیے جب آپ کئی رضاکارانہ کام کرتے ہیں، ضرور ہے کہ وہ کام دل کے ختنے کے ساتھ ہوں۔ بے شک پاک ہونے کے لیے بالکل کچھ نہ کرنے کے بجائے کچھ رضاکارانہ کام اور دوسری خدمات کرنا قدرے آسان لگتا ہے۔ جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کا سامنا کرتے ہیں جو آپ سے مختلف کردار، شخصیات اور خیالات رکھتے ہیں، بس آپ گناہ گار فطرتوں کو تلاش کر سکتے ہیں جن سے آپ باخبر نہیں تھے۔ جب آپ دریافت ہونے والی گناہ گار فطرتوں کے خلاف گرم جوشی سے دعا کرتے ہیں تو خدا کا فضل اور قوت آپ پر آتے ہیں اور آپ روح القدس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تب آپ کی گناہ کرنے کی خواہش کمزور تر ہو جائے گی اور سچائی کو عمل میں لانے کی خواہش اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن ان میں بھی جو خدا کی بادشاہی کے لیے روزے رکھتے اور دعا کرتے ہیں، حیرت انگیز طور پر بہت سے ہیں جو ایمان کے دوسرے درجے پر ہی رکے رہتے ہیں۔ وہ جو خدا کی بادشاہی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ روح القدس کی رہنمائی پر چلتے ہوئے سچے ایمان اور محبت کے ساتھ دعا کریں تو وہ یقیناً اپنے دل کا ختنہ بھی کر لیں گے۔ لیکن جس طرح ایسے لوگ ہیں جو صرف رضاکارانہ کاموں کا مزہ لیتے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو دعا کرنے کے عمل سے ہی لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ بس اگرچہ وہ خدا کی بادشاہی کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، وہ اس کے واسطے دعا کرتے ہیں جو وہ علمی طور پر جانتے ہیں۔ بعض دوسرے خود کو اس کے ساتھ تسلی دیتے ہیں کہ وہ بہت دعا کرتے ہیں۔ روزے کا بھی یہی حال ہے۔ وہ جو خدا کی مرضی پر چلتے ہوئے اور اپنے روزے سے خدا کو خوش کرتے ہوئے کامل طور پر روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کا جواب حاصل کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور وہ غلط سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ صرف روزہ رکھنے کے عمل سے ہی چھوٹ جائیں گے اور وہ صرف روزے کا عمل پورا کرنے سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنا خدا کی تلاش کرنے اور اس سے کچھ مانگنے کا راستہ، اور یہ اپنے ذہن میں گہرے طور پر کوئی چیز رکھنے اور اپنے بدن کو فرما بردار بنانے کے لیے مارنے کا ذریعہ بھی ہے۔ روزے کے دوران جو تکلیف اور مشکل آپ کو آتی ہے، اسے سوچنے سے آپ بار بار فیصلہ کرتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس پر انحصار کرتے ہوئے کہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اور اپنے ذہن اور دل پر کس طرح قابو پاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ گناہ کو چھوڑنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے گناہ کو چھوڑنے کے لیے 3 دن کا روزہ رکھا، مگر آپ کو معلوم ہوا کہ اب بھی یہ ختم نہیں ہوا، تب آپ 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں، مگر پھر یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ بس آپ اس وقت تک بار بار کرتے رہیں جب تک اسے پوری طرح نہیں نکال لیتے۔ جب 3 دن کا روزہ کام نہ کرے تو آپ 7 دن کا روزہ رکھیں۔ اگر آپ اپنے کیے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد کرنے والے آدمی ہیں، تو اگر آپ ایک فیصلہ کرنے کے بعد بدل جانے والوں کے برعکس اپنے ذہن اور دل پر قابو رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے گناہ کو چھوڑنا اور آسان ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ گناہ کو چھوڑنے کے لیے 7 دن کا روزہ رکھتے ہیں مگر آپ کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر دوبارہ 7 دن کا روزہ رکھنا کیسی حماقت ہوگی؟ اگر یہ وہی ہے جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ فاقہ کشی کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف خدا کی بادشاہی کے لیے نہیں ہے، یہ آپ صرف اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو اپنے ایک گناہ سے بچنے کے لیے بار بار 7 دن کا روزہ رکھنا ایک بے وقوفی نہیں لگتی؟ وہ جو اپنے کیے ہوئے فیصلے پر عمل کر سکتے ہیں، وہ 7 دن کے روزے سے ہی اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ یہ مشکل ہوگا کیونکہ ان کو دوبارہ روزہ رکھنا ہے۔ مگر یہ ان سے مختلف ہے جو اپنے دل بدلتے ہیں۔ جب یہ کرنا مشکل ہوگا تو وہ اپنے دل بدلیں گے۔ بعض لوگ اپنی زندگی کو بہت مشکل بنا لیتے ہیں۔
صبح کے وقت کوئی خاتون میرے پاس دعا کروانے آئی. اس نے کہا, سینئر پاسٹر, میں دعائیا پرستار ہوں. میں دعائیا پرستاروں کی میٹنگ کے دوران اور دانیل پریئر میٹنگ میں بھی دعا کیا کرتی ہوں. اب میں مزید 3 گھنٹے دعا کیا کروں گی. کیونکہ وہ ایک دعائیا پرستار ہے, وہ دوپہر کو دوسرے دعائیا لوگوں کے ساتھ دعا کرتی ہے اور وہ دانیل پریئر میٹنگ میں بھی دعا کرتی ہے. اب اس نے خدا سے مزید 3 گھنٹے دعا کرنے کا عہد کیا ہے, مگر اب اس کے لیے اپنے عہد کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بے احتیاطی سے عہد نہیں باندھنا چاہیے, اور ایک بار آپ عہد باندھ لیں تو بے شک تھکے ماندے ہوں پھر بھی اس پر قائم رہنا چاہیے. بس وہ میرے پاس مشورے کے لیے آئی. اگر میں اسے کہوں کہ اسے اپنے عہد پر قائم رہنا چاہیے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی؟ بہرحال میں نے اسے حقیقت بتائی, لیکن آپ کو اتنا آسانی سے عہد نہیں باندھنا چاہیے اور آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں بندھنا چاہیے اور ایک ایماندار زندگی گزارنی چاہیے. جب لوگ کوہ پیمائی کرتے ہیں تو تجربہ کار لوگ آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں, وہ قدم بقدم رفتہ رفتہ چڑھتے ہیں, مگر ناتجربہ کار لوگ دوڑتے ہیں کیونکہ وہ جلدی سے چوٹی پر جانا چاہتے ہیں. وہ دوڑتے ہیں اور پھر تھک جاتے ہیں, آخرکار وہ راستے میں رہ جاتے ہیں. ہماری ایمانی زندگی بھی ایسی ہی ہے. جب لوگ خدا سے ملتے ہیں اور پہلی بار روح القدس کا تجربہ کرتے ہیں, وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں. وہ ہر قسم کی میٹنگ, پرستش, عبادت اور دعائیا میٹنگز میں شرکت کرتے ہیں اور گرم جوشی سے دعا کرتے ہیں. اگر وہ جاری رکھ سکے تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے سے چند مہینوں میں تھک جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں. جب وہ سرگرمی سے دوڑتے ہیں تو ماندے ہو جاتے ہیں اور وہ آرام کرنے لگتے ہیں, مگر آرام بہت لمبا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو ایمانی زندگی کی ترتیب درجہ بدرجہ کرنی چاہیے. آپ کو کوہ پیمائی کی طرح ایک ایک قدم اٹھانا چاہیے. جب آپ بہت تیزی سے کھائیں تو آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح ضرور ہے کہ آپ جلدی نہ کریں, اور وہ جو استاد بننے کی حیثیت میں ہیں ضرور درجہ بدرجہ ان کو تعلیم دیں جو نو آموز ہیں. وہ ایمان کے پہلے درجے پر ہیں, لیکن اگر آپ ان کو خداوند کا دن پاک رکھنے کا کہتے ہیں اور اتوار کے دن اپنی دکان بند رکھنے کو کہتے ہیں تو وہ بہت مشکل محسوس کریں گے. بس آپ ضرور ان کی دیکھ بھال اس طرح کریں جیسے آپ ایک بچے کی دیکھ بھال کر رہے ہوں. جب آپ ایک بچے کی پرورش کر رہے ہوں تو پہلے اس کو دودھ دیتے ہیں اور پھر دلیے پر جاتے ہیں اور پھر چاولوں پر. اس طرح آپ ان کو ایک ایک کر کے تعلیم دیں. جب آپ ان کو چمچ استعمال کرنا سکھائیں تو وہ پہلے اسے اچھی طرح نہیں پکڑ سکتے. اگر وہ کچھ چاول گرا بھی دیں تو آپ ان کو سزا نہیں دیں گے, بلکہ آپ صبر سے بار بار انہیں سکھاتے رہیں گے. پھر بچے نشوونما پاتے پاتے یہ سیکھ جائیں گے. ضرور ہے کہ آپ نو مرید مسیحیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں, لیکن اگر آپ جلدی کریں گے تو وہ گر جائیں گے. برائے مہربانی یاد رکھیے کہ روزہ اور دعا بذات خود آپ کے دل کا ختنہ نہیں کرتے. دل کا ختنہ اپنے ذہن کو تیار کرنے اور روزہ اور دعا کے ذریعے خدا کے فضل اور قوت کو نیچے لانے سے ہوتا ہے. کچھ لوگ گناہوں کو چھوڑنے یا قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن وہ روزے کے دوران سوئے رہتے ہیں. آپ صرف سونے کے لیے تو روزہ نہیں رکھتے, ٹھیک ہے؟ روزے کے دوران ضرور آپ دعا کریں. کیا یہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا؟ آپ ضرور روزہ رکھیں اور دعا کریں. زیادہ فروتن دل کے ساتھ آپ ضرور